بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانی تعلیم کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ قربانی کی عید کا آج دوسرا دن ہے۔ آپ سب کو اس عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام عالم اسلام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری قربانی کے ساتھ ساتھ سب کو باطنی قربانی کی سمجھ عطا فرمائے اور باطنی قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ظاہری قربانی کا تو یہ ایک دن ہے یا دوسرا یا تیسرا دن، یہ دن گزر جائیں گے، یہ عید کا موقع گزر جائے گا، لیکن یہ سال بھر کے لیے ہمیں قربانی کا درس دے کے جاتا ہے۔ یہ قربانی کا درس ہمارے جذبات کی قربانی ہے، ہمارے اندر کے معاملات کی قربانی ہے، ہماری خواہشات کی قربانی ہے، ہماری ضرورتوں کی قربانی ہے، ہماری تمام تر ان چیزوں کی قربانی جن کی وجہ سے ہم اس معاشرے کے لیے وبال بنتے ہیں، عذاب بنتے ہیں۔ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک غریب آدمی بڑی دور سے کچھ انگور لایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں آپ کے لیے تحفتاً لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ قبول کیا، وہ انگور لیے اور ان میں سے ایک دانہ اٹھا کے نبی کریم نے اپنے منہ مبارک میں رکھا اور کھا لیا۔ پھر کچھ صحابہ اور بھی بیٹھے تھے محفل میں، لیکن نبی کریم وہ ایک ایک دانہ کر کے کھاتے رہے، مسکراتے رہے، باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ سارے انگور آقا دو جہاں نے کھا لیے۔ صحابہ کرام کو ایک دانہ بھی چکھنے کے لیے نہ دیا، نہ ان سے کہا کہ آپ یہ کھائیے۔ صحابہ کرام کے دل میں خیال گزرا کہ ہاں حضور ایسا کرتے تو نہیں ہیں، نبی کریم کی یہ ریت نہیں ہے، یہ نبی کریم کا طرز ہے تو نہیں کہ ان کے حضور کوئی چیز آئے وہ اکیلے خود ہی کھا جائیں اور باقی کسی کو وہ صلاح ہی نہ ماریں اور کسی اور کو کھانے کے لیے نہ کہیں یا کھانے کے لیے نہ دیں۔ تو ان کے دلوں میں یہ سوال اٹھ رہا تھا اور وہ غریب بندہ بھی وہاں بیٹھا تھا۔ آقا دو جہاں خاموش رہے، اس بندے سے بڑی محبت اور بڑے پیار سے گفتگو بھی کرتے رہے۔ وہ غریب بندہ انگور کھلانے کے بعد اٹھ کے چلا گیا۔ جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان تو گئے تھے کہ صحابہ کے دل میں جو سوال اٹھ رہا ہے وہ سوال کیا ہے، لہذا آقا دو جہاں نے تمام صحابہ جو وہاں بیٹھے تھے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کیا خیال اٹھ رہا ہے، لہذا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ شخص بڑی دور سے بڑی محبت سے میرے لیے انگور لایا تھا۔ جیسے پہلا انگور میں نے کھایا تو انگور کھٹے تھے، پھر دوسرا کھایا وہ بھی کھٹا تھا، یوں معلوم ہوا کہ سارے کے سارے انگور ذرا تھوڑے کچے ہیں اور کھٹے ہیں۔ آپ کو اگر میں کھانے کے لیے دیتا تو آپ شاید اس کے منہ پہ ہی کہہ دیتے کہ یہ کیسے انگور لائے ہو۔ آقا دو جہاں نے کہا کہ میرے لیے میرے تحفے میں اگر اس کے انگور کھٹے اسے بتلائے جاتے اور اس کے اس تحفے میں عیب نکالا جاتا اور اسے بتایا جاتا، اسے یہ ریلائز کرایا جاتا تو اسے کتنا دکھ ہوتا۔ تو لہذا اس کو دکھ نہ ہو، وہ خوش ہو کے گیا ہے، اس کو خوش کرنے کی خاطر میں نے کھٹے انگور خود کھا لیے، تم لوگوں کو میں نے صلاح نہیں ماری اور تم لوگوں کو کھانے کے لیے دیے بھی نہیں، اس لیے کہ اس کے دل پہ گرا نہ گزرے، کسی کے دل پہ کوئی بات گرا نہ گزرے۔ یہ سبق ہے حضور نبی کریم کا، یہ سبق ہے قربانی کا۔ ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہمارے اعمال سے
کسی پہ کوئی بات گرا نہ گزرے، کسی کے دل پہ کوئی بات گرا نہ گزرے، اس چیز کا احتیاط کرنا ہے، پورا سال ایسا احتیاط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ سب کو ایسے ہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچائیں، بلکہ ان کے دلوں کی شادمانی اور ان کی خوشی کا اہتمام کر پائیں، ان کے دلوں کو خوش کر پائیں، لوگوں کو خوش رکھ پائیں، لوگوں کی دل آزاری نہ ہو۔ لہذا قربانی کا مقصد تو بہت بڑا ہے اور قربانی کا عمل بھی بہت بڑا ہے، اور یہ پورے 12 مہینے مسلسل اس قربانی کے فیض سے گزرنا ہے، پل پل گزرنا ہے، ہر لمحہ گزرنا ہے، ہر قدم گزرنا ہے، ہر انسان، ہر معاملے، ہر بات میں اس چیز کا خیال کرنا ہے اور اپنی جانب سے قربانی پہ قربانی پیش کرتے جانا ہے۔ یہ ہے قربانی کا مقصد۔